ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان الله ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال السلام عليك يا الله فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي الله إني أشم عندك راهية طيبة كان راهية جد رسول الله فقلت نعم نجدك وخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأن راهية واخب من أمر رسول الله فقلت نعم هو أنا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بصير وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل عليك تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بصرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل نبيا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بدربي الكساء وأومى بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعذرني ما يعذرهم أنا حرب لمن حرم مسلم لمن سلمهم وعدو لمن عدم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم ولن سلامتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأدمنهم الحساب وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان سماوات بما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبي جبرائيل يا ربي من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي تأذن ولي نحمك إلى الأرض ليكون معهم ثالثا فقال له نعم قد أذنت لك فأهبط نبي جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي الأعلى يترك سلامه يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال عليه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما يجد سنا تحت الكساء من المدينة الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يد من مشيتنا ومخبينا إلا ما نزلت
بهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليهم السلام عليكم وبشيرة ورب الكعبة فقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني برك نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في نبي المحافل أهل الأرض فصير من شيئنا ومحبنا وفيه محمد الله ولد الله محمد ولا محمد الله فكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجة فقال عليه السلام عليكم وسويتنا وكذلك أشياءنا فاز وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة جنت البقیع کا پرستان کرتا ہے مجلس اعلیٰ برائے نظام جنت البقیع اور باسطہ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ باقاعدہ آواز تلاوت حصے کے ساتھ ہو چکا ہے خاتمہ عالم کمیٹی کی جانب سے مجلس ادائی کو منعقد کی جا رہی ہے اور مجلس کے آغاز میں ملتمس ہوں سلام کے لیے جناب محمد علی جناب مدثر صاحب سے یہ مجلس سے سلام پیش فرمائیں جناب مدثر صاحب ور محمد و آل محمد صلوات آواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد خوشنودی ہوئی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ بلند نعرہ صلوات تمام شہداء اسلام پڑھنے والے حاضرین محفل کے تمام مولوین کو اور جنت البقیع میں جتنے بھی معلومات سب کی بلند درجات کے لیے مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات اور ایک سور فاتحہ جتنے مولا کا تعداد جنت البقیع کے اندر اس وقت جو دفن ہے ان کے ملت جعفریہ والمناشیان حیدر کرار ندیم کے اللہ والدین ان کے بھائیوں کے لیے اللہ بچانی اور ملت جعفریہ یا اللہ مطیب صاحب جن کے اللہ اس مسجد اپنا قبرستان کا انتظام کیا گیا تھا اس وقت کے یعنی کہ 56 سال پرانے اللہ ان کے بچوں کے ملت جعفریہ شان حیدر سوس خان مرسی خان جو یہاں دفن سب کے لیے سواب نعرہ صلوات سورہ سورہ زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی ماشاءاللہ سورہ سورہ زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی کرتا ہے معبود بخود قرآن میں بدعت زہرا کی دونوں جہاں میں زینب اور عباس کا ثانی کوئی نہیں دونوں جہاں میں زینب اور عباس کا ثانی کوئی نہیں ایک
شباہت حیدر کی ہے، ایک شباہت زہرا کی، سورہ سورہ زہرا کا ہے، آیت آیت زہرا کی، کرب و بلا میں اور جنا میں فرق کہاں سے لاؤ گے، کرب و بلا میں اور جنا میں فرق کہاں سے لاؤ گے، یہ بھی جنت زہرا کی ہے، وہ بھی جنت زہرا کی، سورہ سورہ زہرا کا ہے، آیت آیت زہرا کی، ضربت حیدر سجدہ سرور، پرچم غازی زندہ باد، ضربت حیدر سجدہ سرور، پرچم غازی زندہ باد، دین خدا کے دامن میں ہے ساری دولت زہرا کی، محمد والے محمد بلند تر صلوات سورہ سورہ زہرا کا ہے، آیت آیت زہرا کی، حاجی صاحب اور تمام مومنین یہاں جتنے تشریف فرمائے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باوجود بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد، سورہ سورہ زہرا کا ہے، آیت آیت زہرا کی، بیٹی کی تعظیم محمد کیوں کرتے تھے سوچو ذرا، بیٹے کی تعظیم محمد کیوں کرتے تھے سوچو ذرا، دین کو جو شبیر ملا ہے، یہ ہے عنایت زہرا کی، اپنے جیسا ایک پسر اس واسطے مانگا حیدر نے، اپنے جیسا ایک پسر اس واسطے مانگا حیدر نے، کوئی امانت دار تو ہو پھر جس کو امانت زہرا کی، بلند نعرہ صلوات، شاہ کے ماتم داروں پر تم ظلم کہاں
کی بے شمار لعنتیں عدالت زہرا بے شک بے شک دشمن کی نظروں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو دشمن کی نظروں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو کیونکہ تمہاری آنکھوں میں خاص عنایت زہرا کی سورہ سورہ زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی مجھ پہ تک آیات کے صورت لفظوں کی برسات ہوئی میری طرح فرحان بھی تو ہے کرتا عبادت زہرا کی سورہ سورہ زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی برائے خوشنودی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بابا نے بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم جزاک اللہ جناب مدثر مہدی صاحب مجلس اعلیٰ سے سلام پیش کر رہے تھے دعا دعوں پروردگار عالم ان کے عباس ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے بے شک سب پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہیے دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے سب پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہیے جو بھی رکھتے ہیں ذکر حیدر میں خاموشیاں سبحان اللہ سب سے کہہ رہا ہوں میں جو بھی رکھتے ہیں ذکر حیدر میں خاموشیاں تو ایسے لوگوں کو مجلس میں آنا نہیں چاہیے کیا بات ہے واہ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اگلے سلام گزار جناب محمد علی جلالی صاحب سے مجلس اعلیٰ سے سلام پیش فرمائے جناب محمد علی جلالی صاحب نعرہ حیدری اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کیا بات ہے واہ 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 اللہ کی بے شمار لعنتیں کب وہ ہمارا ہوگا وہ تو بس کاتب تقدیر ہمارا واہ 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 جیے جیے ماشاء اللہ کاتب تقدیر ہمارا ہوگا ماتم شاہ بیوں فتوے لگانے والوں ماتم شاہ بیوں فتوے لگانے والوں حشر میں دیکھنا کیا حشر تمہارا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں بے شمار بے شمار
تیرا کیا حشر اور یہ کیا کہتے ہیں خلد میں جانے سے پھر کون ہمیں روکے گا خلد میں جانے سے پھر کون ہمیں روکے گا جب محمد کے نوازوں کا اشارہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوگا تاج ماتم سے میری قبر رہے گی روشن داغ ماتم سے میری قبر رہے گی روشن ذکر سرور میری بخشش کا سہارا نعرہ حیدری اس لیے بھی کہ یہ سنت ہے رسول دی کی اس لیے بھی کہ یہ سنت ہے رسول دی کی میرے ہونٹوں پہ فقط حیدری نعرہ حیدری حیدری آج بلند نعرہ سلوات میری بخشش کا سہارا ہوگا تذکرہ آل محمد کا نہ ہو جسے میں سہیل تذکرہ آل محمد کا نہ ہو جسے میں سہیل ایسی محفل میں کہاں اپنا گزارا ایسی محفل میں کہاں اپنا گزارا ہوگا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہوئے ہوئے بڑی دکھی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ اب بھی رو رہی ہے فاطمہ اب بھی رو رہی ہے فاطمہ پسلیوں سے رس رہا ہے خون پسلیوں سے رس رہا ہے خون سانس لے رہی ہے فاطمہ سانس لے رہی ہے فاطمہ فاطمہ کو کھا گئی یہ بات فاطمہ کو کھا گئی یہ بات جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ جوریدہ تیری ہے فاطمہ جوریدہ تیری ہے فاطمہ خون سے بھری ہے فاطمہ چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ
چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ نیند سے حسین اٹھ گئے نیند سے حسین اٹھ گئے یاد آ رہی ہے فاطمہ یاد آ رہی ہے فاطمہ گر گئے ہیں منہ کے پل علی گر گئے ہیں منہ کے پل علی آج چل بسی ہے فاطمہ آج چل بسی ہے فاطمہ قاتلوں کے نام بھی نہ لوں اللہ کی بے شمار لعنتیں قاتلوں کے نام بھی نہ لوں کیسی بے بسی ہے فاطمہ کیسی بے بسی ہے فاطمہ ٹھوکروں سے مارتے ہو ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں دختر نبی ہے فاطمہ دختر نبی ہے فاطمہ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ اب بھی رو رہی ہے فاطمہ جزاکم اللہ جناب محمد علی جلالی صاحب اجر رسالت ادا کر رہے تھے دعا کو پروردگار عالم ان کی آواز ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین سلام کے لیے مقدس صلی علیہ السلام خدا جناب سکلے حیدر صاحب سے بارگاہ امام زمان میں بلائے کی درمیش فرمائے جناب سکلے حیدر صاحب نعرہ حیدری علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله فرش پہ رہے کہ فرشتوں کے برابر ہونا واہ 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 ارے سب کی قسمت نہیں عباس کا نوکر واہ 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 ماشاء اللہ سلامت رہو مولا فرش پہ رہے فرشتوں کے برابر ہونا اور بس یہی سوچ کے ہم گھر پہ لگاتے ہیں علم سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہی سوچ کے ہم گھر پہ لگاتے ہیں علم ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وقت سے پہلے مر گئی زہرا اپنا حق مانگتی نیل چہرے کان بھی زخمی منہ علی سے چھپائے گی زارا اپنا حق مانگتی اور ایسے زی سے کے بل جس طرح گری زارا اپنا حق مانگتی مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے کہیں گے کیسے علی مجھ سے پہلے ضعیف تھی زارا اپنا حق آگ سے جو بچانے والی ہے آگ سے جو بچانے والی ہے ارے چل گئی آگ میں وہی زارا اپنا حق مانگتی محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. سکلین حیدر صاحب کلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. دعا کہوں پروردگار عالمین کی آواز میں کی توفیق عطا فرمائے. پوچھ مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. پوچھ مت مجلس سرور سے کیا لے جائے گا. جو یہاں آئے گا زہرا کی دعا لے جائے گا. جو یہاں آئے گا زہرا کی دعا لے جائے گا.
روز محشر بھیڑ نبیوں کی لگی ہوگی مگر خود میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا. روز محشر بھیڑ نبیوں کی لگی ہوگی مگر خود میں بس فاطمہ کا فیصلہ لے جائے گا. ہے یقین مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا، ہے یقین مجھ کو کہ حق فاطمہ پر بولنا. ارے جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا. واہ 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 واہ، جیے جیے. جان لے جائے گا میری اور کیا لے جائے گا. مومنین اکرام، ایک سورہ فاتحہ کے فرمان سے آپ لوگوں سے بانیان قبرستان اور کئی امام بارگاہوں کے بانی جناب سید حسین رضوی صاحب اور ان کے مرحوم خانوادے کے سید حسین سیدی صاحب اور ان کے مرحوم خانوادے کے لیے، اور جو یہاں پہ اسلام مومنین یہاں پہ مدفون ہیں، ان سب کے لوگ جہاں جہاں کوئی مانے بیت قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین تیار رکھتے ہوئے بالخصوص مجموع سید حسین رضوی صاحب کو شامل کرتے ہوئے، ان کے خانوادے کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ تعالیٰ. مومنین اکرام، مجلس کے آخری سلام کے لیے مطمئن صورت حیات کے ساتھ معروف سلام گزار کمال امروہی صاحب شاہد رضوی جناب کمال امروہی صاحب مطمئن صورت مجلس اللہ سے سلام پیش کرنا جناب کمال امروہی صاحب. نعرہ حیدری ہر محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی ہر صاحب نظر پہ چڑھا آنکھیں کا رنگ، ہر صاحب نظر پہ چڑھا آنکھیں کا رنگ، فطرت سے آشکار ہوا روشنی کا رنگ، فطرت سے آشکار ہوا روشنی کا رنگ. ذکر امام جعفر صادق کروں اگر، ذکر امام جعفر صادق کروں اگر، چڑھ جائے لفظ پہ پیغمبری. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. کہنے زہرا کی مدحت میں سخن آرا ہوا، جو کہنے زہرا کی مدحت میں سخن آرا ہوا، محترم سارے زمانے میں وہی بندہ ہوا، مل گئی سجدوں کو میری فریادی کی سند، جیسے ہی زہرا کے در پر ایک میرا سجدہ ہوا، کیا بات ہے. ہے جس کی مدینے سے تیارے شام تک، تیرا خطبہ ایسے
وعلي محمد. جزاک اللہ شاہ علم جناب کمال امروہی صاحب اجر رسالت ادا کر رہے تھے. دعا گاہوں پر دیوانے والا ان کی آواز ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے. سوال اجر رسالت معاب ہونا ہے. منافقت کو اب بے نقاب ہونا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے. ابھی تو باغ صدق کا حساب ہو رہا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے. ابھی تو باغ صدق کا حساب ہو رہا ہے. مدح حیدر میں جو اشعار نہیں لکھ سکتا, مدح حیدر میں جو اشعار نہیں لکھ سکتا, میں اسے حق کا قلم کار نہیں لکھ سکتا. مدح حیدر میں جو اشعار نہیں لکھ سکتا, میں اسے حق کا قلم کار نہیں لکھ سکتا. ارے بھاگنے والوں کے نام تو لکھ سکتا ہوں, بھاگنے والوں کی رفتار نہیں لکھ سکتا. بھاگنے والوں کے نام تو میں لکھ سکتا ہوں, بھاگنے والوں کی رفتار نہیں لکھ سکتا. میں مستمع سنت کے ساتھ بس یہ ماحول بنا رہا تھا مجلس کا کہ علامہ ادا فرمائیں گے تاکہ آپ لوگ بولتے رہیں گے. ہمارے شاعر پڑھ لیے مستمع سنت ادب کے ساتھ خطیب بطول خطیب آل محمد قبلہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے مجلس سے ادا سے خطاب فرمائے. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات. تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری حیدری محمد والے محمد بلندر صلوات. کوئی عالم ہووے یا صوفی ہووے, ادیب ہووے یا ہووے شاعر, مگر یہ لازم ہے اس کی خاطر لے غلام شبیر ہووے. تم بیٹھو ایسے کے پاس جا کر جو زندگی کا شعور بخشے. وہ کچھ نہ ہووے بے شک مگر غلام کثیر ہووے. صحیح ہے, صحیح ہے. صاحب کے مرحومی ندیم کے والدین اور ان کے بھائی, آپ کے سعید بھائی کے مرحومی, ہمارے مودت ٹی وی کے صادق بھائی کے مرحومی, آپ سب کے مرحومی شہداء مدد جعفریہ اور جن کا مرحومی میں کوئی اللہ بخش صاحب اور جن کا نام یقیناً وسیع بھی ہے ذکر حسین میں, تو نام نبی میں تمام کے لیے مل کے ثواب ہوگا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سليمان الوجود سر الله في كل موجود ونقطة هداية الوجود مقام الحمد والمقام المحمود وبالقاص محمد ويزيد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحسن كتابه وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. صلوات اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں, میں یہ بات بھول گیا کہ ہمارے نقی بھائی کے والد گرامی شریف الطاف اللہ مقام شاید یہی مقصود ہے, ان کے بلندی درجات کے لیے درود پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
آپس میں جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا، اور یہ گفتگو ہوتے ہوتے ان دونوں نے اس مجلس کو اور بھی اس میں شریک ہو گئے۔ ہمارے یہاں نام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کام کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ تاریخی موقع پائے تکمیل تک ان لوگوں نے پہنچایا کہ آج ان مرحومین کے درمیان میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور کیونکہ مہینہ شوال کا ہے تو یقیناً ہر مجلس کو نظام جنت الباقی کا نام دیا جاتا ہے، اور آج شب بھی لگ جائے گی۔ ابھی میں ویرانی صاحب نے کہہ رہا تھا چھٹے امام محمد جعفر صادق شوال کے آخر میں بھی امام کی شہادت ہے، اور بھی ایک دو روایات ہیں، بہرحال جو بھی بقول ہو جائے تو ہمارے لیے وہ بھی محترم ہے۔ یہ جنت البقیع کا قبرستان یہ تاریخی اثاثہ ہے، جس سے مرحوم مسیب علی زیدی اللہ مقام والوں نے جس کی یہاں پہ بنیاد رکھی، اور ملت جعفریہ اس کا ثمر ہے حاصل کر رہی ہے۔ مسیب علی زیدی صاحب نے صرف یہ جنت البقیع قبرستان نہیں بلکہ رضویہ امام بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے جناب مسیب علی زیدی تھے۔ جامع امامیہ جسے مدرسۃ الواعظین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی بنیادوں میں بھی جناب مسیب علی زیدی صاحب پیش تھے، اور کئی ان کے کارنامے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو خاموش ملت جعفریہ کی خدمت کر رہے تھے، فوٹو کھنچوانا، مووی بنوانا، وزیروں اور سفیروں کے ساتھ بیٹھنا، یہ آل محمد کے ماننے والوں کا ورثہ نہیں۔ آل محمد کے ماننے والوں کا تو وزیروں اور سفیروں سے نصیب بھائی ہمارا میسج پہنچائیے گا، آل محمد کے ماننے والوں کا وزیروں اور سفیروں سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ تو قبرستان کے ڈھیر کو حرکت دیتے تو وہ جنت بن جاتی ہے۔ ہمارا کیا تعلق وزیروں اور سفیروں سے؟ ہمارا کیا تعلق ان کرسی اور کرسیاں بھی اتنی کمزور جو لرزتی ہوں، جنہیں خود نہیں معلوم کہ وہ کل ہوں گے، پتہ نہیں یہاں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے۔ یہ عجیب نشہ ہے حکومت کا کہ کبھی انسان جیل میں ہوتا ہے تو مچھر کاٹتے ہیں، شکر کرو کہ مچھر کاٹتے ہیں، جس دن کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ جب مچھر برداشت نہیں کر سکتے یہ حکمران تو کھٹمل کہاں سے برداشت کریں گے؟ میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا، ٹیلی ویژن میں میرے برابر میں بیٹھے تھے، میں نے کہا ہمیں کھٹمل کیوں کہتے ہیں؟ بڑے پریشان ہو گئے، نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے بتائیں تو ذرا معلومات میں اضافہ تو ہو۔ ٹھیک ہے توجہ ہے، ہم نے آپ کا پورا سلام جو ہے بڑے اب آپ گفتگو کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے سلام میں درود پڑھتے محمد۔ میں نے کہا بھائی ہمیں کھٹمل کیوں کہتے ہیں؟ کوئی جو میرے مزاج سے واقف ہے میں تبھی گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ کہا کہ میں کیا میں بتاؤں، بڑے ڈرتے ڈرتے بتائیے۔ میں نے کہا ہمیں کھٹمل اس لیے کہتے ہیں ایک مارو تو 100 پیدا ہو۔ میں نے کہا اسی لیے تو ہماری تعریف دیکھو، ہم مارتے گئے قبرستان بھرتے گئے مگر شیعت نہ ختم ہوئی، جتنا مار رہے ہیں شیعت بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ شیعت جسم کا نام نہیں ہے، شیعت فکر کا نام ہے۔ شیعت فکر کا نام ہے۔ شیعت مرنے کے بعد بھی زندگی دیتی ہے، کہ شیعت ایسی فکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو زندگی مل جاتی ہے، تو جسے مرنے کے بعد حیات ملے، کوئی کرے گا یہ دعویٰ کہ مرنے کے بعد حیات ملے؟ مرنے کے بعد کہتے ہیں فنا، ہم کہتے ہیں بقا۔ دنیا کہتی ہے ختم، ہم کہتے ہیں ابتدا۔ اور کوئی اختلاف تھوڑی ہے اسی بات پہ، اختلاف اسی بات پہ ہے کہ دنیا کہتی ہے ختم، ہم کہتے ہیں ابتدا۔
کہنے لگے ابتدا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اگر ابتدا نہ کہتے تو خالی جسم کو لٹا کے یہ نہ کہہ رہے ہوتے اسما افہم، سن لے بھی سمجھ بھی، سن بھی سمجھ بھی، سن بھی سمجھ بھی، تیرا پہلا امام علی ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ شعر پڑھا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، صاحبان علم نہیں ہوتے تو ورنہ میں بھی بچوں والی باتیں کرتا۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی، سارے مل کے ان کے بیٹے نے جسٹس صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سارے ملا جمع ہو گئے علامہ اقبال کے پاس، کہنے لگے یہ کیا لکھ دیا؟ اتنے سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں موت فنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز زندگی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد ہے۔ علامہ اقبال مسکرانے لگے، کہنے لگے جب تک تمہارے پاس رہا موت فنا نظر آئی، آج محمد کے دروازے پہ آیا تو موت فنا نظر آئی۔ محبت والے محبت صلوات میرے لیے یہی وزیر اعظم ہے، یہی وزیر اعلیٰ ہیں، یہی میرے لیے وزیر ہیں، یہی میرے لیے سفیر ہیں، اس لیے کہ یہ یہاں بھی ذاکر ہے وہاں بھی ذاکر ہے، ان کی ڈیزگنیشن کوئی بدل نہیں سکتا، ان کی کرسی اتنی مضبوط ہے کہ ان کی کرسی کوئی ہلا نہیں سکتا۔ دنیا جتنے چراغ بجھائے ایک لو سے ہم 1000 چراغ جلاتے ہیں۔ امام زمانہ بلند تر سلمان میں نے آپ کو موضوع دے دیا، ایک چراغ سے 1000 چراغ جلاتے ہیں، اس کا نام ہے شیعت۔ شیعت کہتے ہیں تنہا رہ کے بھی 1000 چراغ جلائے، شاید اترنے کے بعد کوئی صاحب علم مجھ سے یہ پوچھے مولانا کوئی دلیل، ایک مختار نے اکیلے رہ کے ہزاروں کو واصلے جہنم کر کے بتایا، ایک بھی ہو تو ہزاروں کا لشکر ہے۔ ایک مختار ابن زیاد بیٹھا کہنے لگا اب تو کوئی شیعہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، میں تاریخ رقم کر رہا ہوں جنت البقیع میں، کہنے لگا کوئی شیعہ نہیں رہا، میں نے سب چن چن کے مار دیے۔ ایک وزیر نے بڑھ کے کہا سب سے بڑا شیعہ تو تمہاری قید میں ہے، تھوڑی سی قبر میں ڈال دیا، قبر مولا حسین پہ، اور جب دوسرے دن نکالا تو مرزا ظفیر کے مرثیے پہ مہر لگی ہوئی تھی۔ جب انڈیا پہنچے تو مرزا ظفیر کو مرثیہ دیا، جب میر انیس کو مرثیہ ملا اس پہ مہر نہیں تھی، میر انیس بہت روئے اور روتے روتے آنکھ لگ گئی کہ فرزند رسول میرا مرثیہ پسند نہیں آیا۔ مولا حسین خان، میں کہتا ہوں نا مولا سے باتیں تو کر کے دیکھو کبھی، مولا حسین خان میں ہے میر انیس کیوں؟ مولا مرزا پہ مہر لگا دی اور میں نے مرثیہ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تم سید ہو، تم میری اولاد ہو، وہ مرزا ہے، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ مرزا کا دل ٹوٹے، ٹھیک ہے نا، تو کتنا خیال ہے حسین کو، وہ حسین جو وقت شہادت کی ابتدا دے رہا تھا، حل مٹنا سنگن سننا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہاں جنت البقیع میں ہے، حسین کو حسین کی ماں کا پرسان ایک ایرانی زارو قطار رو رہا تھا جنت البقیع پر کھڑا ہوا، زارو قطار رو رہا تھا، روتے روتے اس نے اپنی پیٹھ موڑی، روضہ رسول کی طرف دیکھا، کہا یا رسول اللہ آج کا ایک بیٹا مشہد آیا تھا، ہم نے اس کا اتنا خوبصورت روزہ بنایا، مولا کاش یا رسول اللہ کاش آپ کی یہ بیٹی بھی مدینہ آ جاتی، مدینے میں نہ رہتی، تو آ جاتی۔ وہ حسین آواز دے رہا ہے،
فرشتے تھے، کائنات کی ہر مخلوق تھی. میں چاہتا تھا کسی طرح حسین کے قریب جاؤں. ہاں مسائل پڑھ تو رہا ہوں، مگر جس کو جو دعا مانگنی اور روتے ہوئے مانگ لینا. ہاں چھٹے امام کی شہادت کی شب لگنے والی ہے. جب امام اس طریقے سے فرش ادا بچھاتے تھے، دیبل مرثیہ کہتا تھا، دیبل کہتا تھا مولا میں اوپر کیسے بیٹھوں، آپ امام ہیں. کہا نہیں، تو ہمارے جب کا ذاکر ہے، تو اوپر بیٹھے گا ہم نیچے بیٹھ کے سنیں گے. اور امام دارو قطار ہوتے تھے. ایک مرتبہ روتے روتے چھٹے امام نے دیکھا، کہا دیوبند روتا کیوں نہیں، کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں. کہا مولا رو رہا ہوں، میرا رومال دیکھیں. کہا ایسے نہیں. کہا مولا کیسے رو. کہا چیخ مار کے کہے ہائے حسین. اے ابو بصیر، جب کوئی چیخ مار کے کہتا ہے نا ہائے حسین، میری دادی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے پروردگارا میرے اس عزادار کو سلامت رکھنا. یقیناً جو میرا قید میں ہے مولا اس سے آزادی ملے گی، مگر دعا یہ سن لو. ہاں جعفر کہتا ہے میں بڑی مشکل سے پہنچا. ہاں بڑی مشکل سے میں نے حسین کو سلام کیا. حسین نے سر اٹھا کے دیکھا، جواب دے کہ کہا جعفر آ گئے. کہا ہاں فرزند رسول آ گیا. کہا کربلا کو پلٹ دوں مولا. کہا نہیں جعفر نہیں جعفر. جعفر جاؤ چلے جاؤ. جیسے ہی میں جانے کے لیے مڑا، حسین نے پھر سر اٹھایا. کہا جعفر میرے قریب آؤ. جعفر قریب آئے. اب تم جانو حسین کی ماں جانے. جعفر کہتا ہے جیسے ہی میں قریب آیا، حسین نے آہستہ سے مجھ سے کہا جعفر ابھی چلے جاؤ، شام ڈھلے آ جانا. جب میری بہن زینب کی چادر چھنے گی، میری بیٹی سکینہ کے کوشوارے چھینے جائیں گے، کرتے میں آگ لگے گی، محمد کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں پر. جعفر کہتا ہے میں تڑپ گیا. کہا جعفر، امام نے اشارہ کیا کربلا کی زمین اوپر آئی. کہا جعفر یہ دیکھ 32 سال کے قریب جوان بھائی کا بالوں. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے جعفر یہ دیکھ قاسم کی لاش کے ٹکڑے امام دامن میں چھڑے. جعفر ایک منظر تجھے دکھانی ہے. جعفر کہتا ہے مولا وہ منزل کون سی ہے. کہا جعفر اللہ کرے تو برداشت کر سکے، اس لیے کہ میں ایک لمحے میں ضعیف ہو گیا. میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر ٹوٹ گئی، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جعفر کہتا ہے کربلا کی زمین پر. کہا جعفر دیکھ میرا 18 سال کا جوان دھرتی کا پر کھا کے گرا، میں بچوں کی طرح چلتا ہوا آواز دے رہا تھا اکبر حسین ضعیف ہو گیا. مرزا دبیر اکثر کہا کرتے تھے کہ جعفر نے کربلا میں حسین کی مدد کیوں نہیں کی. میں وہ روایت نہیں پڑھ رہا، طویل ہے. بس مرزا دبیر آ گئے، جعفر بیٹھ گیا. جعفر مرزا دبیر نے کہا جعفر کربلا کی سنانی سناؤ. بس جعفر نے کربلا کی سنانی شروع کی، مجلس شروع ہو گئی. مرزا دبیر روتے جاتے تھے. کہا مرزا وہ وقت میں نے دیکھا جب شمر خنجر چلا رہا تھا، ایک دکھیاری بہن آواز دے رہی تھی اے شمر میرے بچے کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو چھوڑ دے. اے مرزا اس وقت عجیب کیفیت ہوئی جب شمر نے حسین کو زلفوں سے پکڑا اور سر کو لہراتا ہوا چلا. حسین کی ماں کی آواز آ رہی تھی ایسے میں نے چکیا پیر دیے کے بالا، میرے بیٹے کو چھوڑ دے. میں قدم قدم پر بیٹے
جلایا تھا، گھر جلایا گیا تھا، گھر جلایا گیا تھا۔ یاد آنے لگی شب عاشور، یاد آنے لگی شب عاشور، یاد آنے لگی شب عاشور، یاد آنے لگی شب عاشور۔ دل مدینہ بنا ہے گھر وہ بلا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا۔ گھر میں سہدانیاں بھی تھی موجود، گھر میں سہدانیاں بھی تھی موجود، گھر میں سہدانیاں بھی تھی موجود، گھر میں سہدانیاں بھی تھی موجود۔ کہ وہ منظر تھا شام غربت کا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا۔ کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو، کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو، کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو، کیوں غریبوں کا گھر جلاتے ہو۔ کیا مسلمان نہیں ہے خوف خدا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا۔ یوں گرفتار کون کرتا ہے، یوں گرفتار کون کرتا ہے، یوں گرفتار کون کرتا ہے، یوں گرفتار کون کرتا ہے۔ تو مسلح سے ہے گھسیٹا گیا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا گیا ہے کافر۔ ہائے مولا امام صادق کو، ہائے مولا امام صادق کو، ہائے مولا امام صادق کو، ہائے مولا امام صادق کو۔ زہر دے کر شہید کر ڈالا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا۔ یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی۔ اس سے زہرا ہے آج میں رکایا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا۔ قبر مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے، قبر مسمار مثل زہرا ہے۔ اور رونے پہ بھی ہے پہرا لگا، گھر جلایا گیا ہے کافر کا، گھر جلایا۔ مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، 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 مثل
مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، سائے میں بابا کا روزہ، سائے میں بابا کا روزہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، گنبد خضرا کے سائے میں نہیں رہتے رسول، اپنی امت کے ستم پر ہو رہے ہیں دل ملول، دیکھتے ہیں روز آقا، دیکھتے ہیں روز آقا قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، گنبد خضرا کے سائے میں نہیں رہتے رسول، اپنے امت کے ستم پر ہو رہے ہیں دل ملول، دیکھتے ہیں روز آقا، دیکھتے ہیں روز آقا قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، کل جلایا کل جلا زہرا کا در اور کوئی کچھ بولا نہیں، آج بے خاموش ہے سب کوئی کچھ کہتا نہیں، دیکھتا ہے شہر سارا، دیکھتا ہے شہر سارا قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، کل جلا زہرا کا در کوئی کچھ بولا نہیں، کل جلا زہرا کا در کوئی کچھ بولا نہیں، آج بے خاموش ہے سب کوئی کچھ کہتا نہیں، دیکھتا ہے شہر سارا، دیکھتا ہے شہر سارا قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا دھوپ میں، ایک ہی تو ہے محمد مصطفیٰ کے کائنات، کیا مسلمانوں یہی انصاف ہے بی بی کے ساتھ، سائے میں اہل مدینہ، سائے میں اہل مدینہ قبر زہرا دھوپ میں، مثل پہلو ہے شکستہ قبر زہرا امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین، پڑھے مل گئے سب حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جاگلی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاکے پلی، سینے پہ جو شاکے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا
بن میں جلے منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلا پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے عباس کے پاجم تلے عباس کے پاجم تلے رو کر کہیں یہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ یا شفیع المسلمین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس علی النفوس السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا السلام علیکم بیوی واسوائکم کریمہ یا اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا یا صاحب الامر ونصر الزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا الحیات سفینۃ النجات اجر اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرجک وسہولک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک مرجد الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحائلا وقائلا وناصرا ودلیلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و امام زمان ابھی تو بڑی ہے بیٹھ جائیں بیٹھے نہیں آج کل بابا یہیں بیٹھے